بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اچھا بچوں، آج کیا بات تھی؟ پچھلی مرتبہ ایک بات آپ سے عرض کی تھی کہ اسے ڈکشنری میں دیکھ کے آئیے گا۔ کیا بات تھی؟ اونچا بولیں۔ درندیز، یہ جمع بنائیے۔ 7 درندوں کے بارے میں بات کرنا تھی کہ 7 درندے کون کون سے ہیں۔ اچھا آپ بتائیے، جو آپ کا علم ہے اور جو آپ نے مطالعہ کیا ہے اور جو آپ نے ڈکشنری کو کنسلٹ کیا ہے، لغت کو کھنگالا ہے، وہ کیا ہے؟ 7 درندے کون سے؟ کسی نے نہیں دیکھا؟ لغت میں نہیں لکھا ہوا تھا۔ جی، 2 خوشیاں۔ ایک خوشی کی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کم سے کم ڈکشنری تو دیکھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ڈکشنری میں آپ نے صحیح مقام کا انتخاب کیا یا غلط، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صحیح کہتے ہیں۔ لغات میں 7 درندے یہ ایسے نہیں ہیں، وہاں درندے کا لفظ ہوگا، اور درندے کا لفظ بنا ہے کہاں سے؟ فارسی سے۔ فارسی میں دریدن کیا معنی ہوئے؟ آپ وہی لفظ دہرا رہے ہیں۔ دریدن کے معنی ہے چیرنا پھاڑنا، تو درندہ اس سے بنا ہے۔ تو 7 درندے جو چیر پھاڑ کا کام کرتے ہیں، تو پہلا درندہ کون سا ہوا؟ شیر، دوسرا چیتا، تیسرا کتا، چوتھا مگرمچھ۔ اچھا مگرمچھ بھی چیرتا پھاڑتا ہے؟ اچھا مگرمچھ کے دانت بھی ہوتے ہیں؟ اچھا، وہ چیرتا پھاڑتا ہے یا سالم نگل جاتا ہے؟ وہ تو پورے کا پورا۔ اس کے لیے کوئی اچھا لفظ بتائیں۔ نگلنا، سموچنا۔ مگرمچھ نے ہرن کو سموچ لیا، یعنی سالم نگل گیا۔ 4 ہو گئے اگر آپ کا مگرمچھ بھی مان لیا جائے۔ 5واں بھیڑیا، 6واں سور۔ نہیں جی، وہ کہاں چیرتا پھاڑتا ہے؟ چیرتا پھاڑتا ہے؟ نہیں۔ اچھا پھر 6واں جے پور۔ آہستہ آہستہ بولیے۔ نہیں بیٹے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بالکل صاف اور واضح بولیے۔ جیکال۔ کسی کو سمجھ میں آیا ہو بیٹے تو بتاؤ۔ جیگوار۔ انگلش بول رہے ہو؟ جیگوار، اچھا اچھا اچھا۔ جیگوار چیتے کی ایک قسم نہیں ہے؟ یہ جیگوار کا لفظ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ اینیمل فرینڈز پہ جب لکھا تھا۔ اچھا، وہ آپ دیکھتے ہیں جانوروں کے بارے میں جو چینل ہے، کون دکھاتا ہے؟ اچھا عرفان صاحب دکھاتے ہیں، بہت اچھے۔ وہ بھی چیتے کی ہی ایک قسم ہے۔
اچھا، اور 7واں ریچ، اور 8واں؟ اب گنتے چلے جاؤ جانور جتنے بھی نام آتے ہیں. صحیح ہے. دیکھیں بیٹے، ہمیشہ یاد رکھو جواب 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جواب وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے دل کو مطمئن کر دے، اور ایک جواب وہ ہوتا ہے کہ سوال پوچھنے والے کا منہ بند ہو جائے، زبان بند ہو جائے. یہ جو جوابات ایسے ہوتے ہیں نا، سوال کوئی کرتا ہے تو اس کا جواب جو دینا ہے، اس جواب کی پہلی قسم یہ ہے کہ دوسرے کا منہ بند کر دے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جو لوگ لڑائیاں کرتے ہیں، جو لوگ مناظرے کرتے ہیں، جو لوگ خام خواہ بحث تمہیس میں پڑے رہتے ہیں، جو لوگ شرارتیں کرتے ہیں، وہ ایسے تیکھے جملے بولتے ہیں کہ دوسرے کا منہ بند کرتے ہیں، اور اس سے معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے کہ واہ جی لاجواب کر دیا، اس کا جواب ہی نہیں بنا. یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں. سوال کا جواب ایسا ہونا چاہیے جس سے سوال کرنے والے کا دل مطمئن ہو جائے، اس میں نفرت اور دوسرے کا مقابلہ، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور ہمیشہ یہ خیال کیجیے کہ آپ کا جواب دوسرے کو اطمینان دلانے والا ہو. اور تیسری چیز، فضول کا جواب. اب ایک چیز آتی ہی نہیں تو آدمی اس کا جواب دے اور جواب میں کوئی معقولیت نہ ہو، کوئی عقل نہ ہو، تو وہ جواب کوئی اچھا شمار نہیں کیا جاتا. اس لیے ہمیشہ بولیے، جواب دیجئے، جو بات کوئی پوچھے اس کے متعلق سوچئے. آسان طریقہ ہے، نہیں آتا یہ بھی بتا دیجئے کہ مجھے نہیں آتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث میں ایک باب باندھا ہے کہ قول الرجل، آدمی کا یہ کہنا کہ لا ادری، میں اس کا جواب نہیں جانتا، یہ بھی علم میں سے، کیونکہ اس کائنات کی اکثر چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے. تو یہ پتہ ہونا کہ میں جاہل ہوں، یہ بھی ایک علم ہے. کسی کو یہی نہ پتہ ہو کہ میں جاہل ہوں تو وہ سیکھے گا کیا، پڑھے گا کیا؟ تو اس لیے جو چیز نہیں آتی بالکل سادہ اور صاف طریقے سے کہہ دے کہ یہ چیز مجھے نہیں آتی، یہ چیز میں نے نہیں پڑھی، ہماری نظر سے نہیں گزری، مطالعے میں نہیں آئی، یہ میرا فیلڈ نہیں ہے، یہ پڑھنا میرے فرائض میں شامل نہیں تھا. تو یہ بھی بڑی عقل مندی کی بات ہے، یہ بھی بہت سمجھداری کی بات ہے کہ کسی بچے کو اتنا بھی پتہ چل جائے کہ یہ بات مجھے نہیں آتی، اس چیپٹر میں مجھے دخل نہیں دینا، یہ بات مجھے نہیں کہنی، یہ بات نہیں کرنی. تو اب 7 درندوں میں آپ نام گناتے گناتے 9 تک پہنچ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے کہیں نہ کہیں. اچھا بیٹے، 7 تو درندے ہیں، لیکن درندے در حقیقت کہیں زیادہ ہیں جو اپنے مخالف پہ حملہ کر کے اسے چیر پھاڑ دیتے ہیں. بہت سے جانور ایسے ہیں، لیکن چونکہ عربوں کے علاقے میں پائی یہ جانور جاتے تھے تو اس لیے عربوں نے 7 جانوروں کا ذکر کیا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اب جب ہم آپ کو گنوائیں گے تو کہیں زیادہ بن جاتے ہیں. عربوں کے ہاں بہت سے جانور نہیں ہوتے تھے،
اور اسی طرح عربوں کا ایک عقیدہ اور نظریہ تھا کہ وہ کہتے تھے کاؤنٹنگ جب آپ شروع کرتے ہیں گنتی تو 7 کا جو فگر ہے، 7 کا جو ہندسہ ہے، جو حرف ہے، یہ مکمل پہلا حرف، مکمل پہلی گنتی، پہلا عدد ہے۔ یہ ان کا ایک نظریہ تھا، اور اس کا تعلق بالآخر جا کر علم نجوم سے بنتا ہے، وہ ایک الگ تھیوری۔ 7 کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ سبع، اور سبع بنتا ہے کس سے؟ سین، با، عین یا الف، عین سے بنتا ہے سبع، ٹھیک ہے؟ سبع کہتے ہیں 7 کو، اور سبع 3 طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ سبع، با پر جزم، با پر کوئی حرکت نہیں، سین کے بعد جو بے آتا ہے اس پہ کوئی حرکت نہیں، اور سبع تو با پر کیا آ گئی؟ پیش، اور تیسری طرح بھی پڑھا جاتا ہے سبع، تو سین اور با پر کیا آ گئی؟ زبر، تینوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اور سبعیت، سبعیت عربی میں کہتے ہیں درندگی کو، چیرنے پھاڑنے کو، اور سب سے بڑا خونخوار، چیرنے اور پھاڑنے والا بدتر آدمی جس کو یقیناً سزا بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے بلا کے عین ممکن ہے کہ جہنم میں پھینک دے، عین ممکن ہے کہ خدا کے فرشتے اسے ماریں۔ یہ سب سے بڑا بدتر درندہ کون ہے؟ جی اونچا بولیے نا۔ ظالم، یہ انسان ہے۔ جب غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے مخالف کو چیر پھاڑ کے رکھ دے، میرے پاس کوئی چیز ہوتی تو میں تمہیں مزہ چکھا دیتا۔ جب انسان ایسی باتیں سوچتا ہے نا تو بیٹے یہ خود درندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے درندوں کے متعلق قرآن کریم میں کئی جگہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ مثلاً حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھتے تھے، اور ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے آئندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو میں، اللہ کی قسم ہے، جب یہ سجدے میں جائیں گے تو ان کی گردن پہ اپنا پاؤں رکھ دوں گا اور میں دیکھوں گا کہ کون اس کو چھڑاتا ہے۔ پھر اس نے ایک دن دیکھ لیا تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ اونٹ جہاں پر ذبح ہوتا تھا، اس زمانے میں سلاٹر ہاؤسز تھے، مذبح خانہ جہاں جانور ذبح کیے جاتے تھے، تو اونٹ کی اوجھڑی منگوائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو ان کی کمر پہ اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی، اٹھ نہیں سکتے تھے، اور یہ بیٹھ کے ہنستے رہے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ان کی بیٹیاں اور لوگ آئے اور انہوں نے اٹھا کر اوجڑی کو الگ کیا۔ اوجڑی بہت بوجھل ہوتی ہے، بہت وزنی ہوتی ہے اونٹ کی اوجڑی۔ یہ ایسا درندہ بن گیا کہ اس نے ایک دن آ کر اعلان کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں منع کرتا ہوں کہ آئندہ کعبۃ اللہ اس میں نماز وہ نہ پڑھیں، اور اگر وہ پڑھیں گے تو اس کے نتائج کی ذمہ داری ان پر ہوگی اور میں بری طرح سختی سے پیش آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم میں تشریف لائے اور اگلے دن آپ نے نماز پڑھی، اور نماز شروع کرنے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے مجھے، میں آج نماز یہاں پڑھوں گا
اور اگر کوئی مجھے ستانے تنگ کرنے کے لیے آئے گا تو پھر جو کچھ اس کے ساتھ ہوگا اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہے۔ چنانچہ آپ نے نماز شروع کر دی۔ لوگ پریشان تھے کہ اب ہوگا کیا۔ ابو جہل اٹھا اور اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے کہ آپ سجدے میں جائیں تو آپ کی توہین کرے، قریب گیا اور پھر پلٹا بہت پریشان، ہوائیاں اڑی ہوئی، چہرہ اس کا سرخ ہو رہا تھا، رنگ اڑا ہوا تھا۔ یہ سب کیفیات اس پہ آ رہی تھی، غصہ بھی، شدید خوف بھی۔ تو لوگوں نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں جب ان کے قریب گیا تو ان کے اور میرے درمیان ایک اونٹ آ گیا اور وہ اونٹ اس سے منہ کھول دیا، اور قریب تھا کہ وہ مجھے پکڑ لیتا، میں بھاگ کھڑا ہوں۔ یہ اونٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے دکھایا گیا، اور ہوتا یہ ہے بچوں کہ جب کوئی کام اللہ کے بھروسے پہ سوچ سمجھ کے شروع کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ پھر اللہ نے آیات نازل کی اور اللہ نے کہا رأیت الذی ینہا، اور تم نے اس آدمی کی حالت پر غور کیا ہے جو منع کرتا ہے، کس کو؟ عبداً اذا صلی، بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ابو جہل انہیں روکتا ہے کہ مت نماز پڑھو، یہاں حرم میں نماز نہ پڑھو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا، ینتہی کا لفظ ہے نا، لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آیا تو اللہ نے فرمایا ہم اس کی پیشانی سے اسے پکڑ لیں گے ہمارے فرشتے۔ ناسیہ، پیشانی، کاذبہ، جھوٹی پیشانی، کبھی خدا کے سامنے جھکنے کی اسے توفیق نہیں ہوئی۔ خاطئہ، خطا کرنے والی، غلطیاں کرنے والی۔ تو ایسے لوگ جو اپنے غصے پہ قابو نہیں پا سکتے اور اپنے مخالفین کے متعلق ان کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ اگر میرا بس چلے تو میں اس کے ٹکڑے اڑا دوں، پرخچے اڑا دوں، اس کو مار دوں، یہ درندے خدا کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ ہر چیز کا بیٹے ایک طریقہ ہوتا ہے، گفتگو کرنا مسائل کا حل ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا مسائل کا حل ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر کے دوسرے کی بات سننا، چاہے وہ کیسی ہی کڑوی کیوں نہ ہو، مشتعل نہ ہونا، یہ مسائل کا حل ہے۔ تو عربوں میں جو درندے پائے جاتے تھے، وہ درندگی جو آدمی دکھاتا تھا یا درندگی جس آدمی میں ہوتی ہے، اب بھی اردو کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ملے گا کہ اس شخص میں سبوعیت پائی جاتی تھی۔ سبوعیت کا مطلب ہے درندگی، اور سبع کس کو کہتے ہیں؟ 7 کو۔ اس سبوعیت کی 2 قسمیں، ایک درندے وہ ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں چیر پھاڑ کرتے ہوئے جانوروں کو، اور دوسری قسم کے درندے وہ ہیں جو یہ تو چلتے پھرتے ہیں اور وہ درندے اڑتے ہیں۔ 2 قسمیں ہو گئی نا، ایک قسم جانوروں میں پائی جاتی ہے اور دوسری قسم پرندوں میں پائی جاتی ہے۔ اور جو جانوروں میں پائی جاتی ہے، ایک لفظ ہے کینائن۔ آپ میں سے کوئی بچہ جانتا ہے کینائن کا کیا مطلب؟ اور بتائیے، انسانی جسم میں ایک چیز ایسی ہے جس کو کینائن بولتے ہیں۔ آگے والے 2 دانت، آگے والے 2 دانت، یا آگے ان 4 دانتوں میں سے کوئی 2، 4 دانتوں میں سے کوئی 2، مطلب 4 یا اس والی جگہ میں 2 دانت ہوتے ہیں وہ۔ ایسا دانت جو
چبا دیتا ہے، بہت مضبوط اس کی گرفت ہوتی ہے بوٹی یا کوئی چیز جب آپ کھاتے ہیں، اور انڈر دا آئی، آنکھ کے نیچے ہوتا ہے۔ یہ کون سا ہوتا ہے؟ آنکھ کے نیچے، آنکھ کے نیچے، اور بہت چبانے والا، اور اسے اردو میں کہتے ہیں کچلی۔ اس نے اپنی کچلیوں سے کاٹ لیا۔ کون سا دانت ہوا؟ آنکھ کے نیچے۔ اور داڑیں اگر یہاں سے آپ شروع کریں نا، تو جہاں پہلی آخری داڑھ یہاں آ کر ختم ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ والا، اب آپ پہنچ گئے۔ یہ نوکیلا دانت جو ہوتا ہے نا، یہ نوک والا دانت، یہ نوکیلا دانت کہلاتا ہے کینائن، اور اردو میں اسے کہتے ہیں کچلی۔ آپ پڑھیں گے جب لٹریچر کو تو آپ کو کئی جگہ یہ لفظ ملے گا۔ اس وقت آدمی سوچتا ہے یہ کچلی کیا چیز ہے، تو اسے سمجھ آنا چاہیے کہ کینائن کو کچلی بھی کہتے ہیں، جیسے ایسا دانت جو چباتا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑا مضبوط دانت ہوتا ہے۔ یہ باقی دانتوں اور داڑھوں کے درمیان والا دانت جو آنکھ کے نیچے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کچلی، اور ایک لفظ اس سے ملتا جلتا ہے، آپ بتائیے، کینچلی۔ کچلی، کینچلی، نون اس میں شامل کر دیتے ہیں، اور دو طرح سے اسے پڑھتے ہیں، کبھی کیچلی پڑھتے ہیں، کبھی کینچلی پڑھتے ہیں، جیسے کراچی، اور بعض لوگوں کو آپ سنیں کہ وہ کہیں گے کرانچی، نون بڑھا دیتے ہیں نا، چائے، چائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیچلی، کینچلی، نون کے اضافے کے ساتھ۔ یہ کیا چیز ہے کینچلی؟ ایک جانور ہے، وہ اپنی کھال بدلتا ہے، سانپ۔ اور یہ جو کھال بدلتا ہے نا، آپ کبھی جنگل میں جائیں، کبھی شکار پہ جائیں، کبھی سیر پہ جائیں، تو آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گا کہ ایک کینچلی پڑی ہوئی ہے، یعنی سانپ نے اپنی کھال بدلی ہے۔ سانپ کی کھال ہوتی ہے، بہت خوبصورت نقش و نگار ہوتے ہیں۔ اچھا بھائی، اور سانپ سردی میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھٹر جاتا ہے۔ ایک بچہ تھا، اور وہ جنگل میں بہت خوش گھوم رہا تھا، اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور اس نے سوچا کہ جنگل میں اتنی اچھی پیاری چیزیں ہیں، تو آج میں یہاں خیمہ لگاتا ہوں اور آج رات جنگل میں گزاروں گا۔ اور برف باری، شدید ٹھنڈک، سارا سامان اس کے پاس موجود، اور اس نے اپنی پیکنگ کو کھولا اور خیمہ لگانے کے لیے جگہ کی تلاش کی، اور پھر اس نے اپنا خیمہ لگا دیا۔ وہ پہلی مرتبہ جنگل میں گیا تھا، دور سے جانوروں کو دیکھتا رہا، پھر اسے ایک جگہ بلی نظر آئی، اور بلی کی آنکھیں دیکھ کے وہ بڑا حیران ہوا کہ بلی کی آنکھیں ہیں یا کنچے ہیں۔ کنچے کس کو کہتے ہیں؟ آپ جو اتنے خوش ہو رہے ہیں، کنچے کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، اسی لیے آپ سب سے زیادہ خوش ہو رہے تھے، ہم سمجھ گئے۔ بنٹے، صحیح ہے نا؟ کوئی کسی نے آج تک کھیلا ہے؟ کس نے؟ اچھا، بہت سے بچوں نے کھیلا ہے۔ ارے بھیا، ہمیں بھی اچھے لگتے تھے جب ہم چھوٹے تھے، مگر مجال ہے کہ ہم نے کبھی کھیلے ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی بنٹا دے۔ اتنی نگرانی ہوتی تھی، اوفو۔ اور پھر وہ کیا خوشی کے دن تھے جب ایک لڑکا ایسے بنٹے لایا جو بہت خوبصورت تھے، اس میں مختلف ڈیزائن بنے ہوئے تھے،
تو اس نے دیکھا کہ بلی کی آنکھیں اور اتنی خوبصورت، اسے اپنے کنچے یاد آ گئے. اس نے کہا کاش ہوتے میرے ساتھ کوئی دوست بھی ہوتا تو ہم مل کے کھیلتے. خیر، پھر اس نے درختوں کو دیکھا، درختوں میں پھل لگے ہوئے تھے انہیں دیکھا، اور اس نے سوچا کہ اگر خیمے سے میں اتنے میل چلوں، 5 میل، اور پھر خیمے میں واپس آ جاؤں تو مجھے تو لکڑیاں بھی چننی ہیں. لکڑیاں چننا، لکڑیاں جمع کرنا، لکڑیاں اٹھانا، یہ سب محاورے. اس نے سوچا کہ میں نے تو لکڑیاں بھی چننی ہیں. تو اس نے پروگرام بنا لیا، ایک رسی کندھے پہ ڈالی اور اس نے کہا کہ میں واپس آؤں گا، 5 میل چلوں گا. اور پھر چشمے پہ گیا، حیران رہ گیا، پانی زمین سے ابل رہا ہے، چشمہ پھوٹا ہے اور بڑی تیزی سے پانی بہہ رہا ہے. تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں نماز پڑھی جائے. اللہ کی ایسی زمین جس پہ پتہ نہیں کبھی کسی نے سجدہ کیا بھی ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا، میں پہلی مرتبہ اس پہ سجدہ کروں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں سونا چاندی سب لا کر مدینہ منورہ میں گورنمنٹ کے جتنے بھی ملازمین تھے جمع کراتے تھے، اور ایک کمرہ تھا بہت بڑا، اس میں جمع ہوتا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کمرے کا انتخاب کیا تھا، اور جہاں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خود ان کی قبر ہے، اس میں اگر قبلہ رخ کھڑے ہوں تو دائیں ہاتھ پہ ایک کمرہ انہوں نے بنوایا تھا، بلکہ گھر تھا ان کا. تو وہاں پر ایک کمرہ اس کام کے لیے رکھ دیا تھا. پھر بعد میں یہاں سے خزانہ منتقل ہوا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب کوفہ میں تھے تو انہوں نے بھی ایک کمرہ بنایا، اور اسے کہتے تھے بیت المال، مال کا گھر، پیسے کا گھر. تو ایک دن اپنی خلافت میں یہ 2 مرتبہ ہوا ہے. ایک مرتبہ ان کے جی میں آیا کہ میں کسی ایسی زمین پہ اللہ کو سجدہ کروں جہاں آج تک کسی نے نہ کیا. تو گئے اور بیت المال میں جتنا سونا اور چاندی تھا سب فقیروں کو تقسیم کر دیا. جب بالکل کمرہ صاف ہو گیا، دھل گیا، تو انہوں نے وہاں 2 رکعتیں پڑھیں اور انہوں نے کہا اللہ میں نے آج اس زمین پہ سجدہ کیا ہے جہاں میرے علم کے مطابق کبھی بھی تجھے سجدہ نہیں کیا گیا. پھر ایک دن ان کے دل میں آیا، پھر انہوں نے کیا. تو اس لڑکے کے ذہن میں آیا کہ اس جنگل میں کیوں نہ ایسی جگہ نماز پڑھی جائے جہاں کسی نے سجدہ نہ کیا. وضو کیا، نماز پڑھی. وہ پہلی مرتبہ آیا تھا اور وہ حیران ہوا کہ کیسی کیسی خوبصورت لکڑیاں ہیں. مثلاً اس نے دیکھا چیڑ کی لکڑی تھی، اس نے وہ بھی اٹھا لی. پھر وہ آگے جا رہا تھا تو اسے ایک پیڑ ٹوٹا ہوا ملا اور اس نے اس کی بہت خوبصورت لکڑیاں جمع کر لیں. لکڑیوں کے بھی رنگ ہوتے ہیں نا مختلف، اور لکڑیوں کا بھی ڈیزائن ہوتا ہے نا. تو اس نے کئی لکڑیاں جمع کر لیں اور اس نے رسی سے کام لیا اور اس کو باندھ کے کیا بنا لیا؟ گٹھا. گھٹا، گٹھا. آپ نے وہ لفظ کیا بولا؟ گٹا. پٹھان ہو؟ صحیح. ایک لفظ ہے گٹھا اور ایک ہے گھٹا. گٹھا، گھٹا. آیا ذہن میں آپ کے؟ ایک اور لفظ ہم بولتے ہیں، اکٹھا، اکٹھا.
اکٹھا اکٹھا. بس جو بچہ جانتا ہے صحیح لفظ کیا ہے وہ بتائے, وہ ہاتھ کھڑا کرے, باقی مت بولو بھائی. اکٹھا اور اکٹھا, جی کہیے. اکٹھا, صحیح لفظ اکٹھا ہے. یہ لفظ بنا ہے بیٹے اکٹھا, بہت سی چیزوں کو جمع کر لینا یا ان کا جمع ہو جانا. ہندی میں کھاٹ کہتے ہیں چارپائی کو. چارپائی کو چارپائی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے 4 پائے ہوتے ہیں نا, 4 پائے ہوتے ہیں نا اس کے. اسی لیے بیٹے جب جنازے کو کندھا دینا ہوتا ہے, جنازے کو اٹھانا ہوتا ہے, تو سب سے پہلے میت اس کا جو رائٹ ہینڈ ہے نا, اس کا جو سیدھا ہاتھ ہے, اس کے ساتھ اپنے سیدھے کندھے کو جمع کرنا ہوتا ہے. میت لیٹی بھی ہوتی ہے نا, تو جو اس کا رائٹ ہینڈ ہے اس کے ساتھ اپنے رائٹ شولڈر کو لگانا ہوتا ہے. پھر دوسرا پایا اس کے پیچھے ہوتا ہے, پہلے اس کا ہاتھ, پھر اس کا پاؤں, اور پھر لیفٹ شولڈر, بایاں کندھا, پھر بایاں کندھا اس کا اور اپنا کندھا ملانا ہے, اور پھر بالکل پیچھے آ کے اس کا پاؤں اور آپ کا بایاں کندھا. اس طرح چلتے ہیں ہمیشہ جنازے کے ساتھ, کبھی بھی جلدی نہیں کرتے. اتنی جلدی کہ میت ڈولنے لگے, اسے تکلیف پہنچے, یہ نہیں. تو چارپائی کو کیوں چارپائی کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے 4 پائے ہوتے ہیں. تو میت کے ساتھ اس کا دایاں ہاتھ, آپ کا دایاں کندھا, پھر آپ بالکل پیچھے چلے گئے, آپ کا بھی دایاں کندھا ہی ہے, اس کا دایاں پاؤں آ گیا, پھر اس کا بایاں کندھا, اور آپ اسی رو میں پیچھے چلے گئے, اس کا بایاں پاؤں آ گیا. اس طرح چلتے ہیں, اور 40 قدم چلتے ہیں. 40 قدم چل کے ہٹ جانا چاہیے اور لوگوں کو موقع دینا چاہیے. تو چارپائی کو چارپائی اس سے کہتے ہیں کہ اس کے 4 پائے ہوتے ہیں. کھاٹ, کھاٹ کو کھاٹ ہندی میں اس لیے کہتے ہیں کہ اس پہ بہت سے لوگ جمع ہو سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں. تو اس کھاٹ سے جو لفظ بنا ہے وہ کیا ہے؟ اکٹھا. کھاٹ اکٹھا. یہ جو لوگ پڑھتے ہیں نا اکٹھا, یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ نونے وہ, صحیح ہے نا؟ اکٹھا لفظ نہیں ہے. تو اس نے بہت سی لکڑیوں کا گٹھا بنایا, اور گٹھا بنا کے اس نے سوچا کہ اب کمر پہ اس نے کس لیا اور چل پڑا کہ جا کر لکڑیاں جلائیں گے اور رات گزاریں گے. چلتے چلتے اسے ایک اور لکڑی نظر آئی, تو بہت ہی حیران ہوا, اتنی خوبصورت لکڑی, اس پہ نقش و نگار بنے ہوئے, اور اس نے اس لکڑی کو پکڑا اور پھر گٹھا کھولا, اس میں باندھ دیا اور چل پڑا. خیمے میں پہنچا, لکڑیوں کو ایک طرف رکھا اور آگ جلائی, اور اس نے بیٹھ کے قہوہ پینا شروع کیا, گرین ٹی, اور اپنی کتاب نکال کے پڑھنے لگا. پھر اس نے کاپی بھی نکال لی. اس نے سوچا کہ میں آج کی ڈائری لکھوں گا کہ میں نے آج زندگی میں پہلی مرتبہ جنگل میں کیا کیا دیکھا. تو بیٹے تھوڑی دیر میں اس نے سنا کہ لکڑیوں میں جان پیدا ہو گئی ہے اور لکڑیاں ہلنے لگیں. پہلے تو وہ دیکھتا رہا کہ لکڑیوں کو کیا ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ لکڑیوں میں جان پیدا ہوئی, تو خیمہ اندر سے گرم ہو گیا تھا. اس نے کہا میں باہر اس سردی میں, بارش ہے, برف ہے, ٹھنڈا موسم ہے, یخ ہوائیں چل رہی ہیں, کیسے نکلوں؟
تو اس نے ہمت کی اور اٹھ کے لکڑیوں کو ایسے دیکھا تو وہ جو خوبصورت سب سے اچھی لکڑی اس نے باندھی تھی جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، وہ چیز کیا تھی؟ سانپ۔ اب آپ سب سمجھ گئے۔ اس نے سمجھا یہ لکڑی ہے، اور سانپ جو تھا وہ فریز ہوا تھا، جمع ہوا تھا سردی سے نا۔ اب جب اسے حرارت پہنچی، گرمی پہنچی، تو وہ گویا کہ زندہ ہو گیا، ہوش آ گیا، اور اس نے حرکت شروع کی۔ اس نے اسی وقت دوسری لکڑی اٹھائی، بہت بہادر اور سمجھدار تھا، اور اس نے ماری، اور سانپ مر گیا تو اس نے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ یہ بیٹے جو اس نے لکڑی سمجھ کے کس کو اٹھا لیا؟ سانپ کو، تو اسے دھوکہ کیوں ہوا؟ اسے دھوکہ ہوا سانپ کے، فکرہ پورا کیجئے، شاباش، اسے دھوکہ ہوا سانپ کے نقش و نگار سے۔ بچہ تھا نا، سمجھ نہیں سکا کہ یہ نقش و نگار والی اتنی خوبصورت چیز لکڑی نہیں ہے، سانپ ہے۔ بالکل اسی طرح بیٹے ہم سب آخرت اور دنیا کے معاملے میں بچے ہی ہیں۔ ہم دنیا کو اس کے نقش و نگار اور خوبصورتی کی وجہ سے اپنا لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ سانپ ہے۔ ہم بھی بچے ہی ہیں، ہم 80 سال کے ہو کے مرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ جس لکڑی کو ہم اٹھا رہے ہیں نا، یہ لکڑی نہیں ہے، یہ سانپ کا بچہ ہے۔ یہ تو وقتی طور پہ فریز ہو گیا ہے، جم گیا ہے۔ جب اسے ہمارے نفس کی حرارت ملے گی تو یہ پھر ایسے ہی کرتوت شروع کر دے گا۔ تو اس لیے بیٹے ہر چیز جو ظاہر میں خوبصورت نظر آتی ہے نا، اس چکر میں نہیں پڑنا، کبھی بھی نہیں پڑنا۔ چہروں کی خوبصورتی، اٹریکشن، کشش، اٹریکٹیو کوئی چیز، یہ سانپ کے نقش و نگار ہے۔ کبھی بھی زندگی بھر اپنی اصل لائن کو نہیں چھوڑنا۔ تو سانپ یہ کیا کرتا ہے؟ رنگ بدلتا ہے۔ رنگ کی بجائے یہ کہ یہ کھال بدلتا ہے۔ سانپ کی کھال کو کیا کہتے ہیں؟ سانپ کی کھال کو اردو میں 2 لفظ بولتے ہیں، کیچلی اور کینچلی، کہ سانپ نے کینچلی بدلی، سانپ نے کیچلی بدلی۔ اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سلو، سلو۔ یہ آپ ڈکشنری میں جا کر دیکھیے گا، یہ لفظ آپ کو ملے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ SLOUGH نہیں، SLOUGH، سلو۔ سلو کا مطلب ہے سانپ جو تھا، the snake was slowing its skin. snake was slowing، سانپ اپنی کینچلی بدل رہا تھا۔ سانپ اپنی کینچلی، سانپ اپنی کیچلی بدل رہا تھا۔ اب کبھی سیر کرنے جائیں نا جنگل میں، ورزش کرنے جائیں، آپ کو پتہ ہے ہم نے آپ سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم آپ کو ایک تحفہ دیں گے، معلوم ہے؟ ہم کل جا کے وہ تحفہ لے کے آئے ہیں، فرصت ہی نہیں ملتی تھی تو کل تو ہم نے جبر کر کے وقت نکالا۔ ہم نے کہا ہمارے بچوں کے ساتھ ایک تحفے کا وعدہ ہے، اور وہ لے کے ہم آئے ہیں، اور سب سے نچلا ہال جو ہے وہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ پہلے وہ پیکڈ تھا، ہم نے پھر کہا کہ اس کو کھول کے صحیح طرح لگائیں، اور اب وہ لگ گیا ہے۔ اور آپ میں سے جو بڑے بچے ہیں نا، جو کتابیں پڑھتے ہیں یا جو حفظ کر رہے ہیں لیکن ہیں بڑے بچے، اپنے قاری صاحب سے اجازت لے لیں اور آپ کھیلیں۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ ٹیبل ٹینس۔ یہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے؟ کوئی گیا ہوگا نا بچہ، دیکھ لیا ہوگا۔
یہ بچے جو ہوتے ہیں نا، یہ ام جمیل ہی ہوتے ہیں۔ ام جمیل کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں چاہتا تھا کہ اہل مکہ کو پتہ چل جائے، اہل مکہ کو، کہ میں اب کفر کو چھوڑ کے مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو میں نے سوچا میں جا کر کس کس کو بتاؤں گا، تو پھر مجھے خیال آیا کہ مکہ مکرمہ میں ایک آدمی رہتا ہے ام جمیل، اور اس کی عادت یہ ہے کہ کوئی بات اسے پتہ لگ جائے پھر وہ صبر ہی نہیں کرتا، ہر ایک کے گھر جا کے بتائے گا کہ آج مکہ میں یہ ہو گیا، آج مکہ میں یہ ہو گیا، جسے اردو میں کہتے ہیں نا اس کی کہ بات اس کے پیٹ میں نہیں رہتی۔ تو فرمانے لگے میں اس کے پاس چلا گیا اور میں نے بس ایک جملہ کہا، میں نے کہا بھئی میں آپ لوگوں کے دین کو چھوڑ کے مسلمان ہو گیا ہوں، اور چند گھنٹوں چند لمحوں میں پورے مکہ میں ایک ایک آدمی کو پتہ چل گیا کہ عمر مسلمان ہو گیا۔ تو کسی ایک بچے نے دیکھ لیا ہوگا، اور یہ اپنے بچے کھیل رہے ہیں خوب خوب، ٹھیک ہے بیٹے۔ اور یہ اب اسے بڑھانا ہے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اسے بڑھانا ہے۔ جس طرح آپ پڑھتے ہیں بیٹے، جس طرح نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح جتنی آپ کی عمر بڑھتی ہے ایکسرسائز بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے، بڑھنی چاہیے۔ یہ جو طاقت اور قوت اللہ نے دی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی تربیت میں اس چیز کو شامل کریں۔ جیسے بیٹے آپ لوگ ہفتے میں 2 روزے رکھتے ہیں نا، یہ روزے رکھنا بھی صحیح ہے، ٹریننگ کے اعتبار سے یہ فرض ہیں، ضروری ہیں۔ ویسے تو نفل روزے ہیں، پیر اور جمعرات کو 2 دن روزہ رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ یہ 2 روزے رکھیں، آپ کو ٹریننگ ملنی چاہیے کہ کبھی روزے رکھنے پڑ جائیں، نفل روزے، کبھی کفارے کے روزے، تو آپ کو کوئی عجیب بات محسوس نہ ہو۔ ایک وہ، اور ایک یہ ٹریننگ ہے۔ بہت اچھے آپ لوگ کھیل رہے ہیں، نہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے کہ آپ میں سے جب بھی وقت ملے، فرصت ملے تو جائیے کھیلیے۔ کبھی کبھی نیند نہیں آتی نا، تو نیند نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صبح سبق میں غیر حاضر ہو جائیں۔ کبھی کبھار نیند نہ آئے، کسی دوست کو لیا، کھیل لیا تھوڑا سا، ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ کو نیند آ جائے گی، ورنہ آپ بستر پہ پڑے رہیں گے، خام خواہ فضول باتیں سوچتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تحفہ اور آپ کے لیے، تو بات تو چل رہی تھی سانپ پہ کہ سانپ سلوئنگ کرتا ہے، سلو، کینچلی کا بدلنا۔ اچھا کون کون سے بچے اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ اچھا یہ سب ہیں، بہت اچھے، بیٹھیے، بہت اچھے۔ ارے آپ بھی کھیل لیتے ہیں، بہت اچھے بیٹے، ضرور کھیلیے۔ اس کو اور بھی بڑھانا ہے ابھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور ایکوپمنٹس کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے منگائیں، اور پورا جم یہاں پہ بنائیں، تاکہ آپ جتنا بھی وقت ہے نا بیٹے، یا پڑھیں اور یا پھر آپ جم میں گزاریں، یا پھر صبح و شام جو ایکسرسائز ہوتی ہے اس میں چلے جائیں، لیکن کوئی وقت آپ کا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو ضائع کر دیں۔ مومن کی زندگی میں کوئی وقت ہوتا ہی نہیں، تو جبر کر کے اپنے اوقات پہ کل گئے اور پھر صدر میں جا کے دیکھا، پھر لے آئے۔ اچھا، تو ایک دانت جس کا ذکر چل رہا تھا وہ ہے کون سا؟ کینائن، اور اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کچلی، ٹھیک ہے۔ یہ دانت، اس کو اللہ نے کیوں رکھا؟ کوئی وجہ ہوگی نا۔
آپ دیکھیں بیٹے، جب بھی ہم گوشت کھاتے ہیں نا تو انسان کے خمیر میں یہ چیز شامل ہے کہ اس دانت کو ضرور استعمال کرتا ہے، چباتا ہے، اور داڑھوں کو استعمال کرتا ہے۔ یہ دانت اور داڑھیں یہ ان لوگوں کے خلاف ایک دلیل ہے جو دنیا میں کہتے ہیں کہ کسی بھی جانور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ سبزی خور، ویجیٹیرین، اسپیشلی ہندو کبھی گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اب تو خیر بہت کھاتے ہیں، لیکن کوئی زمانہ ان پہ ایسا تھا کہ ماس، گوشت ہاتھ لگانا حرام سمجھتے تھے، بالکل نہیں کھاتے تھے۔ اب گورے بہت سے مل جائیں گے، بدھسٹ بہت سے مل جائیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں گوشت نہیں کھانا۔ اگر گوشت کا کھانا اتنا ہی خراب ہوتا تو خدا کو کیا چیز پڑی تھی کہ وہ انسان کو داڑیں اور کچلیاں دیتا؟ یہ جو دانت ہے نا اللہ نے رکھے، یہ خود اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ گوشت کھانا چاہیے، بہت زیادہ نہ کھائے۔ گوشت کتنی مرتبہ کھانا چاہیے ہفتے میں؟ 1 مرتبہ۔ کیوں؟ ان باتوں میں بیٹے ہمیشہ عقل نہیں کام آیا کرتی، ان باتوں میں نقل کام آیا کرتی ہے۔ کسی بڑے کا فیصلہ دیکھنا پڑتا ہے کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا فیصلہ کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا تھا، انہوں نے کہا ہفتے میں 2 بار گوشت کھا لیا کرو بس۔ فرماتے تھے اس سے زیادہ نہ کھاؤ ورنہ تمہارا دل سخت ہو جائے گا۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بہت بڑا ٹکڑا گوشت کا لے جا رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور فرمایا کہ کچھ مہمان آئے ہیں، کیا وجہ اتنا گوشت؟ انہوں نے کہا ویسے ہی دل چاہا کہ گوشت کھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمال کا جملہ کہا، بیٹے اس جملے کو عمر بھر یاد رکھنا، عمر بھر۔ آپ نے فرمایا کہ کسی کام کو کرنے کے لیے عبداللہ کیا یہ بات کافی ہے کہ تمہارے دل میں آئے اور تم کر گزرو؟ یہ ڈانٹ تھی ان کی کہ یہ کیا دلیل ہوئی کہ میرے دل میں آیا لہٰذا گوشت کھا لیا۔ اب کسی کے دل میں آیا کہ بہت بارش ہو رہی ہے، سنوئنگ ہے، برف پڑ رہی ہے، چلو گھر چلتے ہیں، جا کے پکوڑے کھائیں گے، اور اٹھ کے ٹیچر سے جھوٹ بول کے چھٹی لے کے گھر چلا جائے، یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ جی میں آیا، دل میں آیا کہ کھڑے ہو کے پانی دیکھتے ہیں کیسے بہہ رہا ہے، اور تعلیم کو چھوڑا اور اٹھ کے نالے کے کنارے چلے گئے کہ کیا بات ہے یار، پانی کیسے آ رہا ہے؟ یہ تھوڑا ہی ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو جملہ کہا نا، اسے زندگی بھر یاد رکھنا کہ انہوں نے فرمایا عبداللہ بس کسی کام کے کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تمہارے دل میں آیا اور تم کر گزرے۔ یہ نہیں ہوا کرتا، آدمی عقل سے سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے۔ تو یہ جو کچلی ہے اس سے ہم چلے گئے تھے کینچلی پہ، اور پھر آ گئی تھی سانپ کی کھال۔ اچھا بیٹے 2 طرح کے درندے ہوتے ہیں۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ حضرت یہ کٹتا رہا ہے، کوئی آج کنفرم نہیں کتنی دیر ہوگی۔ اچھا 2 طرح کے پرندے ہوتے ہیں، 2 طرح کے درندے ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہے ذو نابن، ذو ناب، اور ایک ہے ذو مخلب، ذو نابن ذو مخلبن۔ یہ جو ذی مخلب ہوتے ہیں، میم پہ زیر ہے، ذی مخلب اور ذی ناب، نون پر پیش، ناب اور مخلب، یہ 2 لفظ آپ یاد رکھیے۔ ذو نابن عربی میں ان تمام جانوروں کو کہتے ہیں جو خوراک کو شکار کر کے حاصل کرتے ہیں، پھر وہ اس شکار کو چیر پھاڑ دیتے ہیں، اور ایسے جانور انسانوں پہ بھی حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ جتنے جانور ایسے جو انسانوں اور جانوروں پر حملہ کریں، پھر انہیں چیر پھاڑ دیں، پھر انہیں کھا جائیں، یہ جتنے جانور ایسے ہیں
ذو نابن کہلاتے ہیں۔ ذو ناب میں پہلا درندہ، اب گنو گے تو 7 سے بھی بڑھ جائیں گے۔ پہلا درندہ شیر ہے، انسانوں پہ حملہ کرتا ہے اور بہت سوتا ہے، بہت سوتا ہے۔ شیرنی زیادہ طاقتور ہوتی ہے یا شیر؟ شیرنی زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے بنسبت شیر کے، اسے تو سونے سے ہی فرصت نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا؟ تو ذو ناب درندے، اور وہ درندے جن کے پنجے ہوتے ہیں، پنجوں سے چیرتے ہیں، پھاڑتے ہیں، اور کینائنز۔ اور دوسرا جانور چیتا، اور تیسرا چیتے ہی کی ایک قسم ہے، اسے کہتے ہیں تیندوا۔ تیندوا چیتے ہی کی ایک قسم آپ بھی کہہ رہے تھے، جگوار۔ تیندوے کو تو نہیں کہتے کہیں؟ لیپرڈ، صحیح ہے۔ چیتے کی بھی بہت سی قسمیں ہیں نا۔ یہ سب جانور ایسے ہی ہیں۔ چوتھا جانور نمر، نمر بھی چیتے ہی کی ایک قسم ہے۔ اور پانچواں جانور ایسا کتا جو کاٹے، کتے کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ کتے میں کیا خوبی پائی جاتی ہے؟ کتے میں کیا اچھائی پائی جاتی ہے؟ وفادار جانور ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جانوروں میں بڑی وفاداری ہوتی ہے، جانور وفادار ہوتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے گھوڑے نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ سلطان کے بعد اس نے کھانا نہیں کھایا۔ جانوروں میں بڑی خوبیاں ہوتی ہیں۔ جانور اپنے مالک کے ساتھ بہت وفادار ہوتا ہے، حتیٰ کہ کتا انسان کے ساتھ وفادار ہوتا ہے، اور ایک ہم انسان ہیں، ہم اللہ کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے، ہم اللہ سے وفا نہیں کرتے، وگرنہ کتا بہت ہی وفادار جانور ہے۔ اور کتا اور کس کام آتا ہے؟ شکار کے کام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شکار جو کتا کرتا ہے، اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ اللہ نے کہا ہم کتے کو شکار کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کتوں کی اس نسل کی فطرت میں یہ ڈال دیا ہے کہ کیسے شکار کرنا ہے۔ اور کیا کام آتا ہے؟ رکھوالی کے۔ اور کیا کام آتا ہے؟ ہمیں معلوم تھا کہ آپ چوتھے پہ آ کے پھنسیں گے، ہے نا؟ کتا بیٹے سونگھنے کے کام بھی آتا ہے۔ کبھی دیکھا نہیں آپ نے؟ خبروں میں کئی جگہ آتا ہے نا، کتا سونگھ رہا ہوتا ہے، اس کی حس، جی کھوجی کتے، بالکل اس کام آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کھوجی کتے۔ اور ایک کتا یہ جو شکار کرتا ہے اتنا قیمتی ہوتا ہے بیٹے کہ ایک مرتبہ ایک لڑکے کے پاس کتا تھا اور شکار کے لیے جا رہا تھا، اور اس قبیلے کے ایک دوسرے لڑکے نے حسد، جلن، تکلیف کی وجہ سے پتھر دے مارا اس کتے کو، اور وہ پتھر لگا اور کتا تڑپ گیا، مر گیا۔ مقدمہ پہنچا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عدالت میں مدینہ منورہ میں، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا اور اس سے کہا کہ یہ کتا جس پہ اتنا خرچہ ہوا، تعلیم دی گئی، اسے شکار کرنا سکھایا گیا، 20 اونٹ تمہیں اس کو دینے ہوں گے۔ 20 اونٹ اس پہ جرمانہ پڑا تھا۔ اسے شریعت کی نظر میں کہتے ہیں تعزیر۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تعزیر لگائی۔ تو کتے میں بنیادی طور پر یہ خصوصیات ہوتی ان چیزوں میں۔ ان مقاصد کے لیے جو کتے پالے جاتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں،
کوئی آدمی اپنے گھر کی رکھوالی کے لیے پالتا ہے، فوج ہے کھوجی کتے پالتی ہے تاکہ وہ اس سے کام لے سکیں، اسی طرح کتا ہے شکار کے لیے پالا جاتا ہے۔ یہ جتنی بھی اس طرح کی قسمیں ہیں ان کی اجازت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹے، آئندہ پھر اسی پہ بات کریں۔